السلام علیکم۔ تو آج ہم رزق کے 3 بڑے مسئلوں پہ بات کریں گے۔ آتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے اور بڑھتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ گھر میں جب بھی آپ نے داخل ہونا ہے، کوئی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے تو آپ نے سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے کے بعد کوشش کرے کہ کسی سے بات چیت سے پہلے آپ نے بس 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لی، اور یہ عمل جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا تب بھی پڑھنا ہے، اور جب آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھا لیا اس کے بعد بھی دعا وغیرہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ اور اس سورت سے پیار کرنا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ۔ اس سے تو میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت پہ ہماری جان قربان، لیکن اس سے آپ نے خاص پیار کرنا اور اس عمل کو کرنا۔ یہ آزمودہ عمل ہے، الحمدللہ میں کئی سالوں سے اسے فالو کر رہا ہوں بھائی، انشاءاللہ برکت والا رزق آئے گا۔ اب یہیں سے دوسرا آتا ہے کہ رزق رہتا نہیں، اور آپ نے جو اللہ سے دعا کرنی ہے نا، اب یہاں پہ آتی ہے دوسری دعا کرنی ہے اللہ سے ہمیشہ برکت والے رزق کی۔ ایک ہوتا ہے کہ یار ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ گڈی دے دے، اللہ کار دے دے، اللہ اتنا پیسہ دے دے۔ ہم برکت والا رزق نہیں مانگتے۔ اب برکت والا رزق کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے، وہ مہینے کا 10 لاکھ کماتا ہے، اور مہینے کے اینڈ پہ اس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں، اس کے خرچے ہی اتنے زیادہ ہیں، کبھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کے پیسے لگ جاتے ہیں، اور مہینے کے اینڈ پہ وہ خالی ہاتھوں بیٹھا ہوتا ہے۔ برعکس ایک اور بندہ ہے جو مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہے، لیکن اس کے مال میں اتنی برکت ہے، اللہ کوئی بیماری نہیں دے رہا، اللہ کوئی پریشانی نہیں دے رہا، اپنے بیوی بچوں کا بھی ہر چیز پوری کر رہا ہے، ہر عمل وہ اچھا کر رہا ہے، اور مہینے کے اینڈ پہ اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں۔ اب اس کا مال برکت والا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ برکت والے مال کی دعا کرنی ہے، اضافے کی بھی کرے لیکن برکت والے مال کی دعا کرے۔ اور اس کے ساتھ اب کچھ عمل بھی ہیں، دیکھیں دعا بھی ضروری ہے لیکن ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی دعا بیکڈ بائی عمل ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ تو عمل کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جس طرح اگر آپ نے پانی کی 1 بالٹی بھرنی ہے نا، تو اس کے لیے 2 کام ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نل میں سے پانی آنا، اوبویسلی انکم آنی۔ دوسرا، آپ کی اس بالٹی میں سوراخ نہیں ہونے چاہیے، نہیں تو جتنا مرضی آپ پانی اس کے اندر ڈال لیں وہ ٹھہرے گا نہیں، وہ بڑھے گا نہیں۔ اب یہ بالٹی کے سوراخ کیا ہے؟ بالٹی کے سوراخ ہیں جی لاما اور لنڈا۔ لاما پہنے یا لنڈا پہنے، سر اگر آپ کا انشاءاللہ کردار اچھا، آپ نے اپنی پرسنالٹی پہ کام کیا تو اچھا ہی لگے گا آپ۔ تو جہاں جہاں آپ کے خرچے جو کہ کم ہو سکتے ہیں، جیسے میجر ایکسپینسز شاپنگ کے ہو گئے، کھانے پینے کے ہو گئے، اور جو چیزیں آپ کو ضروری نہیں ہے، موبائل آپ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے آپ کو بدلنا، لیکن چونکہ نیو ماڈل آیا لینا ہی لینا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بالٹی میں موجود ان سوراخوں کو بھی بند کرنا ہے، جس سے آپ دیکھو گے کہ ذہن سب سے بڑی چیز جو آپ کو ملے گی وہ ذہنی سکون ملے گا۔ تو بالٹی کے ان سوراخوں کو بھی آپ نے بند کرنا۔ اور ہر شخص امیر شخص ہے، ہر شخص امیر بن سکتا ہے اگر وہ صرف اس ایک کانسیپٹ کو کلیئر کر لے۔ ہر وہ شخص امیر ہے جس کے خرچے اس کی آمدن سے کم ہیں، بس آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ باقی جتنی مرضی محنت کریں لیکن اپنی زندگی کے اندر آپ نے اس چیز کو مینٹین کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ سے دعا کرنی اور کوشش کرنی اس چیز کے لیے کہ اللہ میرا ہاتھ ہمیشہ تو نے دینے والا رکھنا، لینے والا نہیں، دینے والا ہاتھ رکھنا، اور کبھی بھی اللہ اس چیز پہ مجھے تکبر نہ آئے۔ ایک ہوتے نا دینے والے، اور وہ دینے والے بھی ہوتے پھر دکھانے والے بھی ہوتے، تو اس چیز سے بچنا۔ یہ ہو گئے 2 عمل جس سے انشاءاللہ رزق آئے گا بھی اور رہے گا بھی۔ اب بات آتی ہے رزق بڑھے گا کیسے؟ تو اس کا بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے، بہت ہی سمپل سا، آسان سا، بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کو زندگی میں جو چیز چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو خوشی چاہیے، آپ وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ دینا شروع کریں گے، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑا ہی سمپل سا فارمولا ہے۔ دنیا کی میتھ کہتی ہے کہ یار اگر آپ نے 100 میں سے 10 دے دیے تو آپ کے 10 مائنس ہو گئے، لیکن جو اللہ کے ہاں جو میتھ ہے نا، وہاں پہ وہ 10 ملٹیپلائی ہوں گے۔ تو مائنس دنیا کی میتھ میں ہے لیکن ملٹیپلیکیشن اللہ کے ہاں کی میتھ میں۔ تو آپ نے ہمیشہ دینا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں پلے پہلے ہی کچھ نہیں تو کیا کریں، دیں کیا کسی کو؟ چلو رزق میں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں دے سکتے،
مسکرا کے دیکھ لیں، اپنے اخلاق پہ کام کر لیں، کسی کی زندگی ویسے آسان کر دیں، بانٹنا شروع کریں، دینا شروع کریں، انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں، یہ 3 عادتیں، دعائیں اور عمل، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ رزق کے تینوں مسئلے، آتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے، بڑھتا نہیں ہے، یہ تینوں مسئلے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے حل ہو جائیں گے۔